بیک آفٹر دا بریک. گرینڈ گیسٹ سے ملنے کا وقت ہو گیا ہے. آج ہمارے گرینڈ گیسٹ بہت ہی زبردست, بہت ہی ان یوزول, منفرد, خاص ایک ہمارے مہمان ہیں جو کہ ہمارے لیے بہت اعزاز
لیکن آپ نے اتنی بھاری بھرکم کتابیں لکھ لی. اصل میں تعلیم ضروری نہیں کہ آپ اسکول سے ہی حاصل کریں, کسی کالج یونیورسٹی سے آپ حاصل کریں. اصل تعلیم تو درویشوں کے قدموں میں بیٹھ کے حاصل ہوتی ہے, ان کی خدمت کر کے حاصل ہوتی ہے, ان کی نگاہ سے ملتی. جی اللہ سبحانہ تعالیٰ جسے چاہیں انہیں ماں کے پیٹ سے بھی تعلیم دے دیتے ہیں. اور میری خوش نصیبی کہ مجھے جو پہلی گود نصیب ہوئی تھی وہ ایک ایسے برتر انسان کی نصیب ہوئی تھی کہ جو سراپا علم تھے. حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے میرا نام تجویز کیا. میں اپنے والد صاحب کی 3 شادیوں کے بعد آخری بیوی سے اولاد نرینہ ہوا. اور وہ ان کی دعا تھی, اور مولوی ابراہیم سیالکوٹھی علامہ صاحب اور بزرگوں کی دعا سے میں پیدا ہوا. تو مجھے تعلیم کی ضرورت اس لیے نہیں پیش آئی کہ جو چیز میں حاصل کرنا چاہتا تھا وہ میرے اندر ہی سے نکل آتی تھی. اسے وہابی علوم کہتے ہیں, یہ میرے مالک نے بچاتا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بہت خوش قسمتی ہے بابا صاحب کہ آپ کو یہ وہابی علوم ملا اور ہم اس سے استفادہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اچھا, یہ جو آپ نے گلے میں ڈالے ہیں مالائیں اور یہ جو رنگز ہیں آپ کی, بڑے بڑے سٹونز ہیں, مجھے تو بڑے اچھے لگتے ہیں ویسے بڑے بڑے سٹونز, لیکن اس کے پیچھے کوئی خاص مقصد؟ اب دیکھیے, یہ ہم درویش لوگ ہیں, پیر لوگ نہیں ہیں, نہ ہی ہم عالم فاضل ہیں, ہم درویش ہیں. میرا تعلق ملامتی فرقے سے, ہم اویسی ملامتی درویش ہیں. ہمارا جو سلسلہ ہے وہ فقر سے ہے, درویشی سے ہے. ہم فقیر ہیں, درویش ہے. اور میرے بزرگوں نے یہ بچپن ہی میں مجھے کالا رنگ پہنایا اور میرے گلے میں مالائیں ڈالی, اور ان کے بغیر درویش اور فقیر نہیں ہوتا, مکمل نہیں ہوتا. جیسے عورت سگار کے بغیر مکمل نہیں ہوتی, اچھے لباس کے بغیر مکمل نہیں ہوتی, تو یہ درویشوں کا بھی سگار ہوتا. یہ ان کی خاصیت ہے. تو پھر یہ ہے کہ یہ اسٹونز اور یہ مالائیں جو ہے اور یہ کالے کپڑے جو ہیں, ان کا ایک الگ اپنا ایک امپریشن ہے اور ان کے اثرات ہیں. کیونکہ یہ حضرات جو ہیں, یہ جنہیں سٹونز کہتے ہیں, یا تو شہنشاہ پہنتے ہیں اور یا درویش پہنتے ہیں. عام آدمی کے بس کی یہ بات نہیں ہے, اور نہ ہی عام آدمی ان کو برداشت کر سکتا ہے. بالکل, یہ بڑا صحیح آپ نے کہا کہ برداشت نہیں کر سکتا. اسی لیے شاید کہا جاتا ہے کہ بھائی سٹونز کے کوئی اپنے کوئی خصوصیات ہوتی ہیں, آپ کو سٹون سوٹ کرتا ہے نہیں کرتا, آپ نے پوچھ کے پہننا ہے. جی جی, ایسے آپ نے نہیں پہنا. اچھا, آپ نے کبھی کالے رنگ کے علاوہ پہنا ہی نہیں کوئی رنگ؟ نہیں, میں نے بیشتر اوقات دوسرے رنگ استعمال کیے ہیں, لیکن زیادہ تر میرا یہ سلسلہ کالا ہی رہا. اور دنیا میں کہیں چلے جائیں آپ کا یہی ہو گیا؟ میں جانت کینیڈی ایئرپورٹ پہ ہوں یا میں ہیتھرو پہ ہوں, جس دنیا میں میں گھومتا رہتا ہوں یہی اسٹیک, یہی اسٹون, یہی چادر, یہی جوتی, یہی لباس, اور یہ میرا ہوتا ہے. میں اس کے علاوہ کہیں جا نہیں سکتا. اسٹک کسے کسے پڑی ہے؟ اسٹک کسے کسے پڑی ہے یہ بتائیں. اسٹک یہ تو آپ بچ گئی, ورنہ یہ ہے کہ پڑی ہے, نور صاحب کی پڑی ہے, میرے بچوں کو روز اس سے پٹائی ہوتی ہے. یہ اسٹک بڑی ضروری ہے. اور میرے ہاتھوں میں جو اسٹکس ہوتی ہیں وہ تو عام اسٹکس نہیں ہوتی. جیسے میرے پاس ایک اسٹک ہے, وہ حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی ہوئی, ان کی عطا کی ہوئی ہے. اسی طرح مختلف مزاروں سے, مختلف بزرگوں سے ملی. اور یہ اسٹکس بڑی قیمتی اسٹکس ہیں, ان کے کچھ روحانی بھی تاثرات ہیں. اور خوش قسمت ہے کہ جس کو میرے ہاتھ سے یہ 2-4 پڑ جائے, اس کا تو نصیب ہی. مجھے تو آپ 2-4 مار ہی دیجیے گا جانے سے پہلے, 2-4 پڑ ہی جائیں اب ہیں بابا صاحب آج. اچھا, آپ نے کہا کہ آپ درویش ہیں, آپ پیر نہیں ہیں. تو ایک تو یہ ہم عام لوگوں کو جن کو سمجھ نہیں آتی, کم سمجھ ہم لوگ ہیں, کم عقل لوگ ہیں, ہمیں کچھ بتائیں کہ پیر میں اور درویش میں فرق کیا؟ دیکھیے, پیر اور درویش میں یہ فرق ہے بیٹا کہ پیری جو ہے
وہ تو خاندانی چلی آ رہی ہے. یہ پیری میری ہاں جی، دادا بھی پیر تھا، پر دادا بھی پیر تھا، آگے ان کے بچے بھی پیر ہوئے، ان کی جاگیریں ہیں، ان کے اپنے مسئلے. گدی وغیرہ، گدی گدی نشانی کا کیا مطلب ہے؟ درویش کی کوئی گدی نہیں ہوتی. درویش کہیں بھی ایک تسبیح کے دانوں کے سمرن سے زیادہ کچھ نہیں ٹھہرتا. وہ ہر وقت چلتا رہتا ہے، ہوا کی طرح، پرواز کی طرح. وہ رکتا بھی نہیں کہیں پہ، اس کا کوئی ٹھکانا نہیں ہوتا. درویش کا کوئی مکان نہیں ہوتا، پکھیڑیوں کی طرح ہوتا ہے بیٹا. وہ ہوا میں اڑنے والے پرندوں کی مانند ہوتا ہے کہ جن کی صبح شام کا کوئی ٹھکانا نہیں ہوتا. اور درویش جو ہوتا ہے وہ سیاحت میں رہتا ہے، وہ ٹھکانا نہیں بناتا، گھومتا رہتا ہے. اللہ کی زمین پہ، دنیا پہ نہیں. اس میں آفاق بھی آ جاتے ہیں، افلاق بھی آ جاتے ہیں، اچھا، پاتال بھی آ جاتے ہیں، سمندر بھی آ جاتے ہیں، ان کی تہیں بھی آ جاتی ہیں. اللہ کی زمین اس کی کائنات میں. اور درویش کے لیے یہ چیزیں ہرائی قدم ہوتی ہیں. جہاں دل کا ہے، جب میں ہوں تو میں دنیا میں جاتا رہتا ہوں، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں. میں صبح یہاں ہوں، شام میں مدینے میں ہوتا ہوں، دوسرے دن اجمیر شریف میں ہوتا ہوں، پھر امریکہ میں بیٹھا ہوں، ٹورانٹو میں بیٹھا ہوں، لندن میں بیٹھا ہوں. تو میں ہر وقت سفر ہی کرتا رہتا ہوں. اور مزے کی بات یہ کہ میرے لیے کوئی قدر نہیں، میرے لیے کوئی پابندی نہیں. جی جب میں وہاں جاتا ہوں تو وہ کہتے ہیں بابا جی آپ 2 روز سے ملے نہیں ہیں. میں نے کہا بھائی میں تو مہینے بعد آیا ہوں. وہ تو کہتے ہیں آپ تو یہی ہوتے ہیں. یہاں والے کہتے ہیں یہاں ہوتے ہیں، وہاں والے کہتے ہیں وہاں ہوتے ہیں. اس لیے کہ اتنا تسلسل ہوتا ہے میرا آنے جانے میں. بابا جی محمد یحییٰ خان صاحب جو کہ گوشہ نشین ادیب ہیں، بہت بڑی شخصیت ہیں، آپ دیکھ ہی رہے ہیں، سن رہے ہیں. وہ ہمارے ساتھ آج موجود ہیں، ہماری خوش قسمتی ہے. ایک چھوٹا سا دیکھ لیتے ہیں اور جلدی سے واپس آتے ہیں. روز بدلنا ہوتا تو کیا ہوتا؟
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پرشفقت سائے کے نیچے صحابہ کی ایک جماعت ہوا کرتی تھی جن کو اصحاب صفا کہتے ہیں. اصحاب صفا.
صحیح، بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا، اور جو میں نے دوسرا عبادت آپ عبادت کے متعلق اور فرق ایک صوفی کی عبادت اور ایک عام انسان کی عبادت میں کیا فرق ہے؟ یہ کوشچن. صوفی کی جو عبادت ہوتی ہے جی، یا ایک درویش کی جو عبادت ہوتی ہے اس میں اخلاص ہی اخلاص ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس میں دنیا کی کوئی چیز نہیں ہوتی. وہ کار، بنگلہ، مکان، بیوی، ویزا نہیں مانگتا. صوفی تو یہ مانگتا ہے کہ مالک مجھے تو کسی طرح سے مجھ سے تو راضی ہو جا. دنیا دار جب دعا مانگے گا میری بیٹی کا رشتہ مجھے مل جائے، میرے بیٹے کا ویزا لگ جائے، انگلینڈ پہنچ جائے، پی ٹی وی میں میرے بچے کو نوکری مل جائے کیمرہ مین کی، بالکل بالکل کروں. اس کی دعا میں دنیا زیادہ ہوتی ہے، مادیت ہوتی ہے، اخلاص نہیں ہوتا. اور اللہ پاک کو صرف اخلاص پسند ہے. یہی فرق دنیا دار اور صوفی کی. کوئی بھی اللہ کا بندہ جب دعا کے لیے کہتا ہے اس میں دنیا نہیں ہوتی، مادیت نہیں ہوتی. اچھا، مطلب بابا جی ہمیں پھر یہ دعا مانگنی چاہیے کہ جی بس اللہ تعالیٰ جو ہمارے حق میں بہتر سمجھتا ہے وہ اصل میں یہی دعا کا مرض ہے. ٹھیک ہے. جب آپ دعا میں اپنی مرضی کو ٹھونستی ہیں، ایک بچی کہتی ہے میری شادی افضال سے ہو جائے، ایک لڑکا کہتا ہے میری شادی راجپال سے ہو جائے. اس کے مطلب کہ اللہ میاں کو آپ اپنے راستے پہ چلاتے ہیں، ان کے پروگرام کو تبدیل کر کے آپ اپنا پروگرام ان کے سامنے پیش کرتے ہیں. اچھا اور جب آپ یہ کہتے ہیں میرے مالک تو میرے لیے جو بہتر سمجھتا ہے وہ کرنے تو کر. یہ جتنے بھی درویش تھے یہ جتنے بھی یہ سارے اسی کڑی کے سلسلے کے تھے. اچھا نہیں، لیکن آپ نے کہا کہ اپنے آپ میں ملامت کرتے رہتے تھے، مطلب اپنے آپ کو برا بھلا نہیں ٹھیک کرنا، اپنی انٹرسپیکشن کرنا. نہیں بیٹا ایسا نہیں. شہاب صاحب کا ایک واقعہ، ان کو کسی نے نماز پڑھتے نہیں دیکھا کبھی، اور مجھے بھی بہت کام کے لوگوں نے نماز پڑھتے دیکھا. نہ میں ہاتھ میں کبھی تصویر لیتا ہوں، میں کہتا ہوں ان چیزوں میں کوئی تھوڑی سی وہ چیز آ جاتی ہے. دل میں رکھنے کی بات ہے، ہمیں ڈھونگ آ جاتا ہے. آپ سمجھتے ہیں دل میں رکھنے کی بات ہے، ہمیں عشق اس کو ہرگز نہ برملا کے. کوئی شخص اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے کسی کو بتا دیا جاتا ہے، یا بیوی کے ساتھ کوئی وقت گزارتا ہے تو بتاتا ہے دوستوں کو کہ میں نے وقت گزارا. ارے جب تم خدا کے حضور ہوتے تو خالص ہو کے جاؤ، بتا دے مت جاؤ. کیا کرو گے بتا کے؟ جھنڈورا بیٹ کے جانا چاہتے ہوں، میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں، یہ دکھانا چاہتے ہوں. اب تصویر ہاتھ میں لے کے جانا اس چیز کے کہ آپ بڑے نیک آدمی ہیں، بڑے اچھے آدمی ہیں. مگر میں یہ کہتا ہوں کہ ایک تصویر تو یہ ہے، یہ دنیا داروں کی تصویر، ہماری تصویر یہ نہیں. ہماری تصویر نہیں کرتا، یہ تصویر نہیں. ہماری تصویر کیا ہے کہ ہم تو ہر وقت ہی تصویر کرتے رہتے ہیں.
اتنی بھاری بھرکم کتاب یہ کتنے عرصے میں لکھی آپ نے؟ یہ
بات تو دو دوست بھی آپس میں بات کرتے ہیں، دو دوست بھی آپس میں بات ہی کرتے ہیں نا. جب یہ کہتے ہیں کہ آئی لو یو، وہ کہتی ہے آئی لو یو ٹو، یہ کیا ہے؟ یہ بات ہے. اچھا اوکے. تو بات تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے، وہ کرے تب بھی ٹھیک ہے، وہ نہ کرے تب بھی ٹھیک ہے، لیکن جب انسان دائرہ بات کے اندر آتا ہے تو پھر اس کو پابندی اس کے اوپر ضروری ہو جاتی ہے. باقی نہیں پیری مریدی بھی یہی ایک چیز ہے کہ آپ کسی کے جب مرید ہو جاتے ہیں تو وہ دیکھیے نا ایک لفظ ہے نا رن مرید، تو کہتا ہے کہ میرا اسی کا اچھا ماں ایک بیٹے کو کہتی ہے جو میرے منڈے ٹھیک نے جو نا کھوتا رن مریض ہی ہے. اچھا تو وہ رن مریض یہی ہے کہ وہ اپنی بیوی کی ہر جائز، اور جائز کو تو ماننا چاہیے لیکن ناجائز بات کو نہیں ماننا چاہیے. تو اس میں یہ ہے کہ اگر وہ ناجائز بات بھی مانتا ہے اور جائز بات نہیں مانتا. جی آدھی رات کو وہ کہتی ہے اشرف اٹھو مجھے پانی چاہیے، وہ کہنا ابھی لایا دیدی، تو وہ کھڑا ہو کے پانی کا گلاس کے سب کو کھڑا ہو جاتا ہے. جی تو کچھ ہوتے ہیں تو وہ وہیں سے وہ جوتا پکڑ کے اس کو مارتے ہیں کہ تم تیز میں لتنا ٹوٹی ہوئی تو آپ ہی لا. تو جو رن مریض ہوتے ہیں ان کو اس لیے رن مریض کہا جاتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کی ہر جائز اور ناجائز بات کو مانتے ہیں، اور یہی چیز مریض کے اوپر بھی منتخب ہوتی ہے. کیا چیز؟ کہ وہ اپنے پیر کی ہر بات کو مانے، وہی مریض کامل ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا بابا صاحب آج کل جو دنیا کے حالات ہیں، ہاں جی، جو اب آپ کے پاس تو بے تحاشا لوگ آتے ہوں گے اور پوری دنیا میں آپ گھومتے پھرتے ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ دنیا، یہ زندگی کس طرف جا رہی ہے؟ یہ اچھائی کی طرف ہی جا رہی ہے، برائی کی طرف نہیں جا رہی ہے. اچھا جی ہاں، تو ہمیں کوئی امید رکھنی چاہیے. امید کامل ہے جی، امید کامل ہے. یہ ایک اصول کائنات ہے بیٹا. یہ اللہ تعالیٰ کے جو قوانین ہیں، ان قوانین میں ایک یہ قانون ہے کہ تغیر ہے ہر چیز کے اندر. ایک گھر میں ایک بڈھا مر جاتا ہے، اگلے سال 2 بچے پیدا ہو جاتے ہیں. پہلے کام آیا، پرانی چیز اٹھا لی، پرانے چراغ دے دیے، نئے چراغ آ گئے. ظاہر ہے کہ نئے چراغوں میں روشنی بھی تو نہیں ہوگی، چکا چوند زیادہ ہوگی نا. وہ بڈھا جڑا ہے وہ جائے گا، نئے چراغ آئیں گے، بڈھا دیا جائے گا، نئے چراغ آئیں گے، ان کی روشنی زیادہ ہوگی. اچھا اب یہ ہے، یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے نا یہ عین فطرت کے مطابق ہے. لیکن ایک بات آپ نوٹ کر لیں، یہ ملک جو ہے یہ اللہ نے اور محمد نے اور علی نے بنایا. کیا جی؟ اللہ نے بنایا یہ ملک، اللہ نے، محمد نے اور علی نے بنایا. ٹھیک ہے. ان کی اس ملک کی سیکشن بڑے بڑے سے ہوئی ہے، اور جب تک یہ سورج چاند قائم ہے اور دنیا قائم ہے، پاکستان دنیا کے اندر بہت بڑا نام ہے اس کا، اور یہ پوری امت کو اکٹھا کرے گا. اور یہ سارے یہ چھٹوا ہے کام، یہ وہ چھانٹی ہو رہی ہے. یہ جو ہے نا کیڑے مکوڑے اور اس قسم کی چیزیں یہ چھانٹی ہو رہی ہے، اور جو کچھ آپ کے ساتھ ہو رہا ہے یہ درست بھی ہو رہا ہے. اس لیے کہ بجلی کم ہوگی تو بھائی آپ کو پرانی دادی ماں یاد آئے گی جب آپ دیے جلاتے تھے، اور آپ کی آنکھیں خبر ہوں گی اس ماحول کی، جو وہ ماحول پرانا تھا ہمارا. چینی کم ہوگی تو شوگر بھی تو آپ کی کم ہوگی، بیماریاں کم ہوں گی، اخراجات کم ہوں گے. آٹا کم کھائیں گے تو پیٹ بھی تو ٹھیک رہیں گے. آپ کیا پتا کہ فطرت کس طریقے سے انسانیت کا علاج کرتی ہے. یہ علاج ہو رہے ہیں آپ کے، کیا ہو رہے ہیں؟ علاج ہو رہے ہیں. آپ اپنے تعلیم کو دیکھ
اب جاتے جاتے کوئی آپ دعا بتا دیں، کوئی اچھی سی بات بتا دعا اچھی سی ہمارے لوگوں کے لیے کوئی پیغام دے دیں۔ ایک پیغام جو ہے، میں گارنٹی سے ایک بات کہتا ہوں، جو